آج ہم ڈسکس کریں گے پیپل میک اکنامک چوائسز بیکاز گڈس اینڈ سروسز آر لمیٹڈ، یعنی لوگ کفایت شعاری سے یا بچت کے اصولوں کو دیکھتے ہوئے چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ چوائس کرنا کہتے ہیں انتخاب کرنے کو، کیونکہ گڈز یعنی مختلف جو سامان ہیں، اشیاء ہیں، اور جو سروسز ہیں وہ لمیٹڈ ہوتی ہیں، یعنی محدود ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ گڈز کسے کہا جاتا ہے۔ گڈز کہتے ہیں سامان کو یا اشیاء کو، یعنی وہ چیزیں جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ بنائی جاتی ہیں، یعنی مختلف فیکٹریاں ان چیزوں کو بناتی ہیں اور پھر ان کو بیچتی ہیں تاکہ ہم ان چیزوں کو خرید کے ان چیزوں کا استعمال کر سکیں۔ تو ہم اپنے سامنے یہاں پہ مختلف طرح کی گڈز دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ فوڈ آئٹمز یعنی جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ گڈز کہلاتی ہیں، یعنی پھل سبزیاں ہم بازار سے خریدتے ہیں اور پھر ان کو کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سپورٹس گڈز جو ہوتی ہیں، یعنی کھیل کے لیے جو سامان ہوتا ہے، اس کے علاوہ شوز کلاتھس یعنی یہ جو کپڑے ہوتے ہیں، جوتے ہوتے ہیں، یہ فیکٹریز میں بنتے ہیں اور پھر وہاں سے مارکیٹ میں یعنی بازار میں آتے ہیں، اور ان چیزوں کی کیونکہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس لیے ہم ان چیزوں کو خریدتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو چیزیں ہیں یہ پرسنل گڈز ہیں۔ اس کے علاوہ الیکٹریسٹی یعنی بجلی بھی گڈز میں شامل ہے، کیونکہ بجلی کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اپنی روزمرہ زندگی میں۔ ہمارے گھر میں فریج، ٹی وی اور دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں جو بجلی سے چلتی ہیں تو ان کو چلانے کے لیے ہمیں بجلی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ گاڑیاں، جیسے یہاں پہ ہم بس دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی کس چیز میں شامل ہیں؟ گڈز میں شامل ہیں۔ اور اگر بات کی جائے سروسز کی، تو سروسز کا مطلب ہوتا ہے خدمات، یعنی جب دوسروں کی بھلائی کے لیے، دوسروں کی مدد کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کو سروسز کہا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ ہم ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں، تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کا علاج کرتے ہیں، یعنی جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سروسز میں اور کیا چیزیں شامل ہیں؟ ٹریفک سروسز، یعنی آپ نے روڈ پہ دیکھا ہوگا کہ ٹریفک پولیس کھڑی ہوتی ہے جو کہ ٹریفک کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیچر یعنی جو استاد ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں کو یا بچوں کو یا اسٹوڈنٹس کو تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ سروسز۔ تو اگر بات کی جائے گڈز کی اور سروسز کی، تو گڈز اور سروسز جو ہوتی ہیں وہ لمیٹڈ ہوتی ہیں، وہ محدود ہوتی ہیں، یعنی اگر ضرورت سے زیادہ ان کا استعمال کیا جائے تو کسی بھی علاقے میں یہ محدود ہو سکتے ہیں، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کی ضرورت بہت زیادہ پڑے کسی چیز کی تو وہ کم پڑ سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم ایک ہسپتال کی بات کریں تو ہسپتال میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ڈاکٹرز کی ایک خاص تعداد اپنی ڈیوٹی، اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہوتی ہے، لیکن اگر اچانک سے ایسا ہو جائے کہ بہت زیادہ مریض آ جائیں ہسپتال میں تو ڈاکٹر جو ہیں وہ کم پڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم گڈز کی بات کریں، اشیاء کی بات کریں، تو ضرورت سے زیادہ اگر ہم بجلی کا استعمال کریں گے کسی بھی علاقے میں جہاں پہ ہم رہ رہے ہوتے ہیں تو اور بجلی کو ضائع کریں گے تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس علاقے میں اس جگہ پہ بجلی کی کمی ہو سکتی ہے، یعنی بجلی لمیٹڈ اماؤنٹ میں وہاں پہ پھر موجود ہوگی۔ تو اس لیے وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ گڈز اور سروسز لمیٹڈ نہ ہوں، یعنی ہر بندے کو وہ پہنچ سکیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اکنامک چوائسز کرتے ہیں، یعنی چیزوں کا اور سروسز کا استعمال کفایت شعاری سے کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کی بچت کی جائے۔ تو یہاں پہ ہم اپنے سامنے ایک اور تصویر لے آتے ہیں۔ اگر ہم اس تصویر میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ایک بیلنس، ایک ترازو نظر آ رہا ہے۔
تو ہماری جو ضروریات ہوتی ہیں ان کی کوئی لمٹ کوئی حد نہیں ہوتی، یعنی جتنا ہم چاہیں گے تو ہم اپنی ضروریات کو زیادہ کرتے جائیں گے. جبکہ اگر بات کی جائے ریسورسز کی، یعنی مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، ریسورسز یعنی وسائل ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم نے پہلے بھی بجلی کی بات کی تھی کہ بجلی کا استعمال اگر ہم ضرورت سے زیادہ کرتے جائیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ جو ریسورس ہے، وہ جو چیز ہے، وہ لمیٹڈ ہو جائے گی، یعنی محدود ہو جائے گی، یا وقت پڑنے پہ پھر وہ کم ہو جائے گی. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم چیزوں کی بچت کریں، چیزوں کو اتنا ہی استعمال کریں جتنی کی ان کی ضرورت ہوتی ہے، بلا ضرورت چیزوں کو استعمال نہ کریں تاکہ وہ پھر ختم نہ ہو یا وہ لمیٹڈ نہ ہو جائیں. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے لوگ اکنامک چوائسز بناتے ہیں. اس میں سب سے پہلے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی ضروریات کو کم کر دیتے ہیں. یعنی لوگ مختلف طرح کی گڈز یا چیزیں اتنی ہی مقدار میں خریدتے ہیں جتنی کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، یا لوگ کیا کرتے ہیں اپنی ضروریات کو کم کر دیتے ہیں. اور کیوں کم کرتے ہیں؟ تاکہ وقت پڑنے پہ وہ چیزیں کم نہ ہو جائیں. مثال کے طور پہ اگر ہم بات کریں چینی کی یا شوگر کی، تو کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ چینی جو ہے وہ مارکیٹ میں ملتی نہیں ہے. اگر ہم اپنے کنٹری پاکستان کی بات کریں تو اکثر ہمارے ملک میں چینی کی کمی ہو جاتی ہے. تو چینی جو کہ یعنی جسے شوگر بھی کہا جاتا ہے، جو تقریباً ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے، تو اگر ہم ضرورت سے زیادہ اس کا استعمال کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ مارکیٹ میں بھی وہ کم ہو جائے گی، لمیٹڈ ہو جائے گی، اور دوسرے لوگ جب اس کو خریدنے آئیں گے تو وہ ان کو نہیں ملے گی. اس لیے جن لوگوں میں یہ احساس ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی چیز میسر ہو، دوسروں کو بھی چیز مل جائے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنی ضروریات کو کم کر دیتے ہیں. یعنی جب وہ چیزوں کو خریدنے جاتے ہیں تو وہ اتنی ہی خریدتے ہیں جتنی انہیں ضرورت ہو، یا ضرورت سے بھی کم خریدتے ہیں. اس کے علاوہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے جو ایگزسٹنگ ریسورسز ہوتے ہیں، یعنی پہلے سے جو موجود چیزیں ہوتی ہیں، ان کو عقل مندی سے استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں، اپنے کنٹری پاکستان کی بات کریں، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں گندم یعنی ویٹ اور شوگر یعنی چینی کی کمی ہو جاتی ہے. یعنی جو گندم کی فصل ہے وہ کم ہوتی ہے، یا چینی کی فصل کم ہوتی ہے، تو اس سے چینی کی پیداوار کم ہو جاتی ہے. اور جب گندم کی فصل کم ہوتی ہے، یعنی کبھی بارشیں کم ہوں یا کسی اور وجہ سے ویٹ یعنی گندم جو ہے وہ کم پیدا ہو، تو پھر مارکیٹ میں ان کی کمی واقع ہو جاتی ہے. تو وہ لوگ جن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ چیزیں لمیٹڈ ہو سکتی ہیں، گڈز لمیٹڈ ہو سکتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس پہلے سے جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کا استعمال کم سے کم کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے سروسز کی، تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے علاقے میں اسکول بھی تعمیر کرتے ہیں، ہاسپٹلز یعنی ہسپتال بھی تعمیر کرتے ہیں، اور وقت پڑنے پہ اپنی مدد آپ کے تحت مختلف طرح کے کام کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کی مدد کی جا سکے یا دوسروں کو سروسز پہنچائی جا سکیں. اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ وہ جو سروسز ہوتی ہیں وہ لمیٹڈ نہیں ہوتی. تو اس طرح سے کچھ باتوں پہ عمل کر کے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، گڈز کو اور سروسز کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں، یعنی اکنامک چوائسز بناتے ہیں، یا کفایت شعاری سے چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ چیزیں لمیٹڈ نہ ہوں یا محدود نہ ہو سکیں. تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ڈسکس کیا پیپل میک اکنامک چوائسز بیکاز گڈس اینڈ سروسز آر لمیٹڈ کے بارے میں.